فرما کے ہم سنتے بول کے ہم حاضر خداوند سے کہیے خداوند مجھ سے بول، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ آج میری عین ضرورت کے مطابق مجھ سے کلام کر۔ گلوری 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 Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you. Spirit of God, welcome you in this place. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ساری کتاب مقدس کھولیے، خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 10 آیات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 10 آیات۔ ہم نے خروج کی کتاب کو دیکھتے ہوئے جو لاسٹ میسیج تھا خروج کی کتاب میں سے، ہم نے خاص طور پر اس بات پر غور کیا کہ مصر میں ایک بادشاہ تھا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس کا یہ نام جاننا اس کی قوم کو تباہ کر گیا۔ آپ کی لا علمی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ یو مسٹ نو واٹ یو شوڈ نو۔ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خدا کے بارے میں علم، خدا کو جاننا، خدا کے کلام کو جاننا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور میں نے اس سرمن میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بادشاہ جو تھا، اس کا اگر آگے ہم ذکر کریں تو یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن جو اگلا فرعون تھا اس کے بارے میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی تھی، اس کو کریکٹ کر لیں۔ یہ جو بادشاہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، خروج کی کتاب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جو فرعون آیا اس کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کا خیال کیا۔ کچھ بائبل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مرا تھا، بلکہ نینوا کا جو بادشاہ تھا وہ ٹھہرا اور اس نے ریپینٹ کیا۔ اینی ہاؤ، یہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا، تو یہ ایک تاریخ کا خیال ہے یا بائبل اسکالرز کا خیال ہے، اس کو آپ قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن یہ بادشاہ، اس نے یہ مصیبت شروع کی اپنی قوم کے لیے کہ یوسف سے وہ واقف نہیں تھا، اور میں نے آپ کو ایک ترجمہ بتایا، اس میں یہ بھی تھا کہ اس نے یوسف کے کام کو اکنالج نہیں کیا۔ جو یوسف نے اس قوم کے لیے کیا تھا، اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور اس بادشاہ نے حکم دیا، دائیوں کو بھی حکم دیا کہ اگر لڑکے ہوں تو ان کو مار دینا، لیکن دائیاں خدا سے ڈرتی تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر جب ایسا بھی نہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ دیا کہ جو کوئی بیٹا پیدا ہو اسے تم دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی پیدا ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ دوسرا چیپٹر اب شروع ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں سے دیکھیں گے پہلی 10 آیات میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دیا ہے
اور لکھا لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، اور وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی پر اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑا، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ قرآن اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو اس پیسج میں ایک خاندانی زندگی کا ذکر ملے گا آپ کو، اور اس پیسج میں آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے کا ذکر ملے گا۔ جب آپ کلام میں اترتے ہیں تو خدا کا کلام زندہ ہے، اور خدا کا کلام آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق آگاہی دے گا، رہنمائی دے گا۔ تو پہلی آیت سے ہم سیکھنا شروع کریں گے، اور جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے، مجھے رہنمائی بخشی ہے، میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لکھا، لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، آمین۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں پر بائبل لکھا ہے، ناہوار جوئے میں نہ جوتو۔ اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں، اور اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پوائنٹ پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا، میں جب ہم لوگ پچھلے ہفتوں میں کوئٹہ میں تھے تو ایک میٹنگ میں کلام سناتے سناتے خدا نے میری ڈائریکشن مکمل طور پر اس پوائنٹ پر کر دی، یہ جو میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ناہوار جوئے میں نہ جڑو، یعنی غلط جگہوں پہ شادی نہ کرے۔ غلط جگہوں پہ شادی کا مطلب کیا ہے؟ جو ناہموار ہیں، یعنی اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو پھر آپ نے ایسی ہی اپنے لیے وائف ڈھونڈنی ہے جو خدا کی بندی ہو، اور اگر خدا کی بندی ہیں آپ تو پھر آپ کی فیملی کی ذمہ داری ہے آپ کے لیے ایسا ہی ساتھی ڈھونڈے، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ لاوی کے گھرانے سے تھا، اور اس نے لاوی ہی کی نسل سے ایک عورت سے بیاہ کیا، آمین۔ کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں، جی ہم نے وہاں پر شادی کی، ان کی ذات جو ہے نا وہ بھی وہی ہے، ہماری ذات بھی وہی ہے، تو کیا کریں؟ بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا یہ کہ ذات ہے تو بیاہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی آیتہ نہ بنا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اپنا فیتھ سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ
آپ کا معاملہ ہے، لیکن بائبل میں یہاں پر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک ذات ہے تو اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی ذات پہ پھر ایک کوئی آدم دی اولاد ہی ہے سارے، ہاں۔ تو بہرحال یہ ایک اور ہماری جو ہمارا کلچر ہے اس میں ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس پہ بھی بات کر چکا ہوں۔ ہم ذات الہی میں شریک ہیں، آمین۔ ہم کس میں شریک ہیں؟ ذات الہی میں شریک ہیں۔ بتا میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں تو ان کا، کیونکہ یہ فیتھ سیٹ ہوتا ہے، بزرگوں نے یہ سیٹ کر دیا سم ہاؤ کہ جی ذات میں شادی نہیں کرنی، تو بائبل میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں کرتے آپ کی مرضی ہے، گناہ نہیں ہے، کرنا بھی گناہ نہیں ہے، نہ کرنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ نہ ہوا جوئے میں نہ جیتو۔ جن کی تو شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے پکار مک گئی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آخری پکار ہو گئی، انہوں نے خوش نہیں ہونا۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کے لیے کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ جن کی نہیں ہوئی وہ خوش ہوں اگر وہ ناہموار جگہ پر نہیں جا رہے۔ اگر آپ ایک ایماندار شخص سے ہی شادی نہیں کرتے تو یہی اتنا ڈینجرس ہے، اور اگر آپ کسی غیر قوم میں چلے جاتے ہیں تو وہ کتنا ڈینجرس ہے، جو کہ اکثر جو بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے ماڈرن بن جاتے ہیں اور ان گاڈلی ہو جاتے ہیں اس لیول پر، تو یہ انڈین اور یورپین اور امریکن کلچر جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں۔ یہ بائبلی کلچر نہیں ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن، آپ کس خدا کو مانتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ میٹر کرتا ہے۔ اس کا اثر آپ پر، آپ کے بچوں پر ہونا ہے۔ تو پیرنٹس بھی اس بات کا خیال رکھیں، اور جو ینگ بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر یہ فیصلے مت کریں۔ یہ آپ کی زندگی کے اہم فیصلوں میں سے ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اس لیے اس فیصلے کو خدا کے کلام کے بغیر کبھی نہ کریں، ورنہ یہ آپ کا ایک فیصلہ آپ کی ساری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے، آپ کی ڈائریکشنز کو خراب کر سکتا ہے، آپ نے جس جگہ پر پہنچنا ہے وہاں پر پہنچنے میں آپ کے لیے بڑی دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ سو میک شور، جذبات میں جسمانی چیزوں کو دیکھ کے ایموشنل ہو کے، جیسے کہتے تھے مجھے جو ہے نا وہ بس ایتھی میں بیاہ کرنا، نہیں تو میں مر جانا ہے، کہتے ہیں نا، مطلب لڑکے لڑکیاں جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو ایتھی بیاہ کرنا، نہیں تو میں مر جانا ہے، تو پھر ماں پیو کرا دیتے ہیں، اور یہ سمجھداری بھی ہے، ماں پیو کرا دیتے تھے، باقی پھر وہ ماری جاتے ہیں، انہوں کا پھر حال یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ماں باپ کو بھی دھیان رکھنا ہے، اور جو جوان بیٹے بیٹیاں ان کو بھی دھیان رکھنا ہے، کہاں پر جڑنے جا رہے ہیں آپ۔ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف فنکشنز تک شادی محدود نہیں ہے، اٹس اے لائف ٹائم ڈیسیژن۔ اس میں خدا شامل ہوتا ہے، وہ دونوں کو ایک کرتا ہے۔ سو بی ویری کیئرفل۔ اور جنہوں نے کر لی ہوئی ہیں ان کو لگتا ہے، ویسے تو جڑے خدا دے نال نہیں انہوں نے یہی لگتا کہ غلط ہی کر لی، کیونکہ شادی کے بعد قربانی دینی پڑتی جو انسان پسند نہیں کرتا۔ شادی کے بعد
قربانی دینی پڑتی جو انسان پسند نہیں کرتا. قربانی لینا پسند کرتا ہے, قربانی دینا پسند نہیں کرتا. سو جن کی ہو گئی ہوئی ہے انہوں نے اب قربانی دینی ہے بجائے کہ لینی ہے. دینا شروع کر دو گے تو پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو جی منگو گے تو قربانی کوئی دے گا, تاری چھری تھلے آئے گا کوئی آرام نال کہ میں تینوں قربان کرا, میں نہیں ہونا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کسی کو چھری کے نیچے لے کے آئے, اسی نہ ہوئی. So it's a very important decision. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آمین آمین. اس کے لیے میں نوجوان بیٹے بیٹیوں سے اور پیرنٹس سے جن کے بچے اس قابل ہو گئے ہیں ان کی شادیاں ہوں, ان سے کہوں گا آپ اس کے لیے سیریس ہوں, پریئر کریں, فاسٹنگ کریں, خدا سے رہنمائی لیں, خدا پہ ڈپینڈ کریں, وزڈم سیکھ کریں اور پھر درست فیصلے کریں. یہ نہیں ہوگا آپ کہ ہونا تو وہی ہے جڑی خدا کی مرضی ہوئے. اے بڑا ایک اپنے تو ہی بنائی ہوئی آیت, ہونا تو اتنے ہی ہے پیا نا جتنے خدا نے یہاں جوڑیا ہوا. خدا نے کتنے بھی نہیں جوڑیا ہوا. یہ کوئی بائبل میں سے کوئی آیت نہیں ہے ایسی کہ اتنے ہی بیاہ ہونا جتنے خدا نے جوڑیا ہوا. میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہے تو پھر دوجا کیوں جڑ جاتا ہے, تیجا کیوں جڑ جاتا ہے, پھر صحیح ہے پھر ہے نا. تو خدا نے جوڑیا ہے نا پھر جڑی جا رہے. نو, خدا آپ کی ول کو کنٹرول نہیں کرتا. یاد رکھیے, خدا آپ کی مرضی کو کنٹرول نہیں کرتا. خدا آپ کے سامنے سب کچھ رکھتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے یہ زندگی ہے, یہ موت ہے, یہ لعنت ہے, یہ برکت ہے. ناؤ یو چوز, تو چناؤ کس نے کرنا ہے, آپ نے کرنا. ہاں خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے. خدا اگر آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ آپ کو آگاہی دے گا کہ نہیں یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. پر ادو لوگ کی ہوئے ہوں نے سانو پتہ لگ گیا, اس وقت سمجھ نہیں آتی. اور کسی نے کہا کہ دانا شخص اپنی آنکھیں یہاں پر رکھتا ہے, دانا شخص اپنی آنکھیں ذہن میں رکھتا ہے. آمین آمین. خدا آپ کی مرضی کو کنٹرول نہیں کرے گا, ریویل کرے گا آپ پر, یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور فیصلہ کون کرے گا, آپ خود کریں گے فیصلہ. اور خدا اس فیصلے کو آنر کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ میں نے تیرے لیے یہ پلان کیا ہے, میرا تیرے لیے یہ منصوبہ ہے. اور خدا کے منصوبے ہمیشہ آپ کے لیے اچھے ہیں, برے نہیں. تو یہاں پر دنیاوی بالکل نہ ہوں. آپ ایک دفعہ یہاں پر دنیاوی ہو جائیں گے, آپ بہت پچھتائیں گے, آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو پلیز یہ مسٹیک نہ تو اپنے بچوں کے لیے کریں اور نہ جو بچے جوان ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی کے یہ فیصلے کرنے ہیں یا ان کے پیرنٹس ان کو اجازت دیتے ہیں اور بائبل منع نہیں کرتی. اگر آپ درست فیصلہ کرتے آپ بالغ ہیں, آپ درست فیصلہ کر سکتے, لیکن آپ کو اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے چلنا, ان کی رسپیکٹ کا دھیان رکھنا ہے اور ماں باپ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنی عزت آپ ہی خیال رکھنا ہے. کئی پیرنٹس یہ دھیان نہیں رکھتے اور پھر وہ دکھ اٹھاتے ہیں. ان کے بچے ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے شادی کرنی ہے, اور کئی دفعہ وہ جگہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں. آپ کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ یہاں پر آ گیا, اگر میں نے یہ بات نہ مانی تو یہ میرا بیٹا میری بیٹی کہاں تک جا سکتا ہے. یو مسٹ نو اٹ. اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں, بجائے کہ آپ ایک دفعہ اپنی عزت بچا رہے ہوں اور ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں. تو لوگوں کی طرف دھیان نہ کریں, وہ کہے گا, وہ کی کہے گا. اگر رائٹ ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں. ان فیصلوں کی بنیاد خدا کا کلام ہونا چاہیے, پھر ہی تمہیں فائدہ ہونا چاہیے.
نہیں تو نہیں ہوگا فائدہ آپ کو. ہو سکتا ہے آپ خوش ہوں، چند دن خوش ہو جائیں، مہینے خوش ہو جائیں، بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کر لیا، اور پھر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. جس کے پاس بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو یہ کہہ سکے گا اٹس یور ڈیسیژن، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. آمین آمین. تو کیا لکھا؟ لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ، اپنے جیسی ہی سے بیاہ کیا اس نے. آمین آمین. تو آپ ایماندار ہیں، ایماندار ساتھی ڈھونڈے، اس کے لیے دعا کریں. اور لکھا ہے وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. کیا لکھا ہے؟ اس نے یہ دیکھ کر. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ کئی سرمنز سنائے جا سکتے ہیں، دیکھنا. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. خدا کے لوگوں کو اس قابل ہونا ہے کہ وہ دیکھ سکے، وہ اسپرچولی دیکھ سکے. جیسے جیسے مسیح کی آمد کے قریب جا رہے ہیں، ہمارا دیکھنا اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا سینس کرنا اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں بھانپنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسپرٹ ریلم میں، روحانی عالم میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم روحانی سگنلز کو کیچ کر سکیں. یہ ذرا گہری بات ہے لیکن کو شاید ایک روحانی شخص کو روح کے عالم میں دیکھنے والا ہونا چاہیے، آپ دیکھ سکیں. آمین. اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے. ایک انگریزی کا ترجمہ ہے NLT نیو لیونگ ٹرانسلیشن، وہاں پر لکھا ہے اس نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ اسپیشل ہے. وہ دوسرا اسپیشل نہیں، اسپیشل چائلڈ جو ہے وہ والا نہیں. اس نے اس ترجمے میں اسپیشل لفظ استعمال کیا کہ یہ بچہ خاص ہے. چونکہ یہ ایک ایماندار گھرانہ ہے جس کا ثبوت ہمیں ابھی نظر آئے گا. خدا کے لوگ ہیں اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی زندگی پر خدا کا کیا بلاوا ہے. آمین. اور یہ لکھ کون رہا ہے؟ خروج کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہاں جی، کس نے لکھی ہے؟ موسیٰ نے لکھی. اور یہاں پر لفظ جو زیادہ لفظ استعمال یہی ہوا ہے، ہیلدی اینڈ بیوٹیفل. خوبصورت اور ہیلدی لفظ بھی استعمال، صحت مند. تے اپنے بچے سے سارے تو سونے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ہاں جی، لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ انہوں نے تو انہوں کا چن وہی ہوتا نا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ درست بات ہے. آپ کے بچوں سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں. اور یہاں پر موسیٰ ہی اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ بچہ خوبصورت تھا. تو یہاں پر جو پوائنٹ ہے، پیرنٹس بائبل میں کیا، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. زبور 127 کی 3 آیت میں اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور یہ میراث خدا نے ہمیں دی ہے. ہاللیلویا. اور ان میں دیکھنا کہ خدا نے ان میں کیا رکھا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے تاکہ آپ ان کی تربیت کر سکیں. آمین. لکھا ہے مثال 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے، اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے گا. یہ جو اولاد خدا نے ہمیں دی ہے، ہم ان کے رسپانسبل ہیں. آگے دیکھیں کتنی زبردست بات ہے.
جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں خدا بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان بھی انہاں بل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ڈینجر صورتحال ہے کہ بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر لڑکے پیدا ہوں تو دریائے نیل میں ان کو بہا دیا جائے، اور لکھا ہے اس نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، اسپیشل ہے، اس میں کچھ خاص ہے، اس کی زندگی میں خدا کا بلاوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں تک وہ چلیں گے، میں بھی ان پر یہ ریویل ہو گیا ہو کہ یہی ہے جو بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے خدا کی طرف سے استعمال کیا جائے گا۔ بٹ لکھا ہے اس نے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا۔ اب جو مائیں ہیں وہ ذرا زیادہ اس بات کو سمجھ سکیں گی کہ ایک چھوٹے بچے کو 3 مہینے تک چھپانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بتائیں ذرا، ایزی ہے؟ اٹس ناٹ این ایزی جاب۔ کیسے کیا اس ماں کو نیند آتی ہوگی؟ کیا وہ بڑی ایزی تھی؟ نو، وہ ڈٹرمن تھی کہ اس کو ڈینجر سے میں نے بچا کے رکھنا ہے، اس کو خطرے سے میں نے بچا کے رکھنا ہے، اس کی زندگی کو میں نے بچانا ہے، بیکاز دیر از سم تھنگ اسپیشل ان ہم، اس میں کچھ خاص ہے۔ اور جو خدا نے میراث ہمیں دی ہے، جو اولاد ہمیں دی ہے، یہ خاص الخاص ہے، یہ خدا کی طرف سے میراث ہے۔ اور پیرنٹس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کو سنبھالنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو چھپانا، ان کو دشمن سے محفوظ رکھنا، ان کو شیطان سے محفوظ رکھنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ایزی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہے، موبائل بچے کو پکڑایا تو چل بھائی تو اپنا کام تھے، میں اپنا کام۔ میں فار ایگزامپل ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو واچ کرنا ہے آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں آج ہی صبح جب میں ابھی آنے لگا تھا چرچ، میں نے اچانک جو ہے وہ ایک سرمن پورا دیکھا، شارٹ سا، اور وہاں پر ایک پکچر بنی ہوئی تھی، 2 بدروہیں تھی اور ان کے پیچھے بیبیز تھے، 2 بدروہیں تھی اور ان کے پیچھے چھوٹے بچے انہوں نے جیسے لٹکائے ہوتے ہیں پیچھے۔ اور اس سرمن میں پورے میں یہ لکھا ہوا تھا، جب آپ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر شیطان ان کو لے جاتا۔ We have to be very careful کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا وہاں پر اچانک کیا ببل ہوگا، کیا چیزیں آئیں گی، اور وہ کہاں پر جا رہی ہیں، وہ چیزیں کہاں پر جا رہی ہیں، بچوں کے اندر جا رہی ہیں، اور انہی سے تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، انہی سے ایگریشن آتا ہے، سارا کچھ پھر ان کے اندر وہ جا رہا ہے۔ اور اگر ہم کیئرفل نہیں ہوں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایزی نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور اگر ہم یہ مشکل کام کرنا پسند نہیں کریں گے تو پھر دشمن کے لیے راستہ کھلا ہے۔ 3 مہینوں تک چھپانا آسان نہیں تھا۔ It was a very tough job۔ کوئی عام شخص کا حکم نہیں تھا، بادشاہ کا حکم تھا، فرعون کا حکم تھا، ظلم سے بھرا ہوا حکم تھا، آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی کیپیسٹی میں اس نے کیا کیا، اسے چھپا کر رکھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے روزے رکھنا، ان کی تربیت کرنا، بار بار ان کو بتانا، ان کے لیے کلام بولنا، ان کے لیے کھڑے ہونا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاں جی، آپ کی۔ خدا نے کس کو یہ بچے دیے ہیں؟ آپ کو دیے، تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی۔ ہم برکتیں لینا چاہتے ہیں، ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ بہت سارے لوگ اس لیے پھر کچھ لے نہیں پاتے کیونکہ وہ رسپانسبلٹی نہیں لینا پاتے، اور اگر آپ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو آپ وہ جو آپ کو ملا ہے آپ اس کو ویسٹ کر دیں گے، خراب کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، نقصان اٹھائیں گے، آپ نقصان کریں گے۔
तो 3 महीने तक उसने छुपा कर रखा, और देखा जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी, ये पॉइंट भी आ सकता है, तो उसे सरकंडों का एक टोकरा, उसने एक सरकंडों का टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ा। ये जो उसने टोकरी बनाई है, उसने एक वाटर प्रूफ टोकरी बनाई। कैसी टोकरी? वाटर प्रूफ। अंग्रेजी के एक तर्जुमे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। उसने ये टोकरी बनाई, अब वो इससे ज्यादा नहीं कर सकती थी। उसने आखिरी हद तक, हो सकता है 2 महीने अभी ना गुजरे हों तो वो कह रही हो कि नहीं, लगता है अब छुपाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन। और ये जो यहाँ पर पॉइंट है अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बड़े हो जाए, कभी हार ना माने। अगर वो दुश्मन के हाथ में जा रहे, कभी हार ना माने। तो जब वो ना कर सकी इससे ज़्यादा, तो फिर उसने क्या किया, उसके लिए एक टोकरी बनाई। और अब सुने ध्यान से, अब जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जो कर सकते हैं आखिरी हद तक उसको करें। आप जो कर सकते हैं उसको आखिरी हद तक करेंगे, और जो आप नहीं कर सकते वो आपके लिए खुदा करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो कर सकते हैं हम वो भी कहते हैं खुदावंद है कि तू ही कर। लाजर को कोई और जिंदा नहीं कर सकता था, लेकिन पत्थर को हटाया जा सकता था। यीशु ने क्या कहा? पत्थर को हटाओ। पत्थर आपने हटाना है। 3 महीने तक आपने छुपाना है। जो आप कर सकते हैं आखिरी हद तक वो आपको बोलिए। पहले ही ना मायूस हो के बैठो रही, मैं देखो बस हम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये मायूसी जो है ये कोई दिलेरी नहीं है, ये कोई रिस्पॉन्सिबल होने का भी निशान नहीं है कि मायूस हो के बैठ जाओ आराम नाल जी हालात नहीं सही होंगे, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तो मैं कुछ करना ही नहीं हूँ, मैं दुआ नहीं करनी। मायूस होना कोई जिम्मेदाराना काम नहीं है, दिलेरी करना जिम्मेदारी का काम है। मायूस तो कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात की वजह से, लोगों की वजह से मायूस होकर बैठ जाते, कुछ भी नहीं करते, हालात की वजह से मायूस हो जाते, दुआ करना बंद कर देते, ईमान रखना छोड़ देते हैं, उनका ज़ील, उनका जोश, जज्बा ख़त्म हो जाता है। मत ऐसे करें। जो आप कर सकते हैं एंड तक करें, और जो नहीं हो सकता मायूस ना हों कि खुदावंद से कहे खुदावंद मुझे ये पता है जो मुझसे नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता। आमीन। और ये इसका फेथ ही का स्टेप था। उसने क्या किया? एक टोकरी बनाई और झाव में छोड़कर आ गई, और आगे क्या लिखा है? और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि उसे देखे कि उसके साथ क्या होगा। They were expecting कि कुछ अच्छा होगा इसके साथ। उन्होंने ये नहीं किया कि छोड़ के तो आगे घर बह गए। नो, उसकी बहन उधर खड़ी है। मैं इसको जब पिक्चराइज करता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ कि बहन उधर वेट देख रही है उसको, ते माँ घर जाके माँ दे प्यो दुआ करने लगे। हालेलुया। एक वॉचमैन, 2 वॉचमैन घर बैठे हैं, स्पिरिचुअली उसको देख रहे हैं, और एक वॉचमैन फिजिकली उसे देख रहा। समझ आ रही है आपको? वो घर में बैठ गया, वो सुकून से जाके घर सौ गए होंगे, चलो जी हम छाट आए तो सौ जाइए, ऐसे हुआ होगा। They were praying, वो वहाँ पर दुआ कर रहे थे, और मरियम वहाँ पर दूर खड़ी होके, कई दफ़ा आप नज़दीक नहीं जा सकते लेकिन आप दूर रह सकते, कई दफ़ा आप बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और दूर खड़ी होकर क्या कर रही थी? देख रही थी कि देखे उसके साथ क्या होता है। और दैट वाज अ प्लान। ये पूरा प्लान उन्होंने किया, कहाँ पर छोड़ के आना है।
Who knows खुदा की तरफ से डायरेक्शंस को ले रहे थे, खुदा की तरफ से उनको रहनुमाई मिल रही थी, कौन जानता है। और वो वहां पर छोड़ के है जहां पर फिरौन की बेटी गुस्ल करने के लिए आई। आगे लिखा हुआ है, फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने के लिए आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा लेकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। देखें, यहाँ पर सुपर नेचुरल होना शुरू हो गया। उन्होंने खुदा पर भरोसा किया है, तो सहेलियां भी वहाँ पर हैं और फिरौन की बेटी भी वहाँ पर है, पर देखता कौन है? हाँ जी, देख कौन रहा है? फिरौन की बेटी। हालेलुया। जिसके लिए मुकर्रर किया गया था वही देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ, इधर से वो बच्चे को वहाँ पर रखा गया है, उधर से फिरौन की बेटी आ गई है और देखती भी वही है, उसको देखती भी वही है। अगर आप इस पे मेडिटेट करें तो ये पॉसिबल है, दो तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर सुपर नेचुरली हुआ, लेकिन ये प्लान भी हो सकता है कि उन्होंने पहले देखा कि हम देखें कि कहाँ पर लोग गुस्ल करने के लिए आ रहे हैं या अशराफिया गुस्ल के लिए आ रहा है। सुपर नेचुरल भी हो सकता है, प्लान भी हो सकता है, लेकिन फिरौन की बेटी ने उसे देखा और उसने अपनी सहेली से कहा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया। किधर से ये रहम आ गया? और फिरौन की बेटी से उधर किधरों रहम आ गया? हाँ, किधर से आया? खुदा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा छोटा नहीं है जो बचा ना सके। हालेलुया। अखियां चुकना मैवल, ये जो तर्जमा हुआ है इसमें बहुत अच्छे तर्जमे हुए हैं पंजाबी में, लेकिन कई दफ़ा जो तर्जमा हुआ था हम कोई लफ्ज़ मिस करते हैं तो मतलब ही सारा बदल जाता है। हम गाते हैं अखियां चुकना मैवल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। हम जब ये गाते हैं तो कई दफ़ा हमारे सामने सवाल होता है कि किन्नू पुकारा। ये नहीं है तर्जमा उसका। देखिए, मैं अपनी आंखें, मेरी कुमत, मेरी कुमत, ये पूरी बात है। मदद ली मैं उसनू पुकारा। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद हमारा मददगार है, हमें जुम्बिश नहीं। हालेलुया। खुदावंद उठे और दुश्मन हो शर्मिंदा, खुदावंद उठे और दुश्मन हो परगंदा। चाहे फिरौन आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, जब खुदा आपके साथ खड़ा तो फिरौन के घर में वो आपकी परवरिश करवाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिरौन के घर में ही खुदा मूसा को भेजेगा और वहाँ उसको जवान करेगा, वहाँ उसको खड़ा करेगा और वहीं पर उसको तैयार करते हुए फिरौन ही के खिलाफ खड़ा करने की कुदरत रखता है। दिस इज आवर गॉड। यह है हमारा खुदा। हमें सिर्फ करना क्या है? ट्रस्ट द लॉर्ड, खुदावन पर भरोसा रखना। क्या करना है? बोलिए सारे। देखिए, अपने सारे दिल से, कितने दिल से? खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। हालेलुया, हालेलुया। सो फिरौन की बेटी के दिल में रहम डालने वाला कौन है? हमारा खुदा। बच्चा सुता भी हो सकता है, हाँ, बच्चा चुप भी रह सकता है, पर बच्चा खुदा क्रिएट कर रहा है ऐसी सिचुएशन। हालेलुया। एक थे लावारिस बच्चा, वो तो रोन लिया, तो क्या हुआ? उसे रहम आया। हालेलुया। और ये सारा खुदा उनकी तरफ से। आप के लिए खुदा सिचुएशंस को क्रिएट कर सकता है।
ہمارا خدا چھوٹا نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. سمندر اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک ہے. آمین. اس لیے اپنے ارد گرد کے حالات سے کبھی پریشان نہ ہو جائے. یسوع مسیح نے کہا اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو قتل کر کے جہنم کی آگ میں ڈال سکے. ہاللیلویا ہاللیلویا. مسیحیت کبھی بھی آسان دور میں سے نہیں گزری. آمین. لیکن آج تک نہ مٹی ہے نہ مٹے گی. آمین. کیونکہ اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے. خدا خود اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا. آمین. ہمیں دعا میں کھڑے ہونا ہے اور وہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا. آمین. آسمان کی فوجیں آپ کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں. خدا کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ علیشا کو پکڑنے والی ساری فوج کو اندھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ فرعون کے رتھوں کو بحر کلثم میں ڈبا دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. او ہاللیلویا. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. سو سے اس پر کیا آیا؟ رحمت. تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلائے. اس سے پہلے فرعون کی بیٹی نے کیا کہا؟ یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. جیسے اس نے یہ کہا مریم وہاں پر فوراً پہنچ گئی. اس نے کہا کہ میں کسی عبرانی عورت کو لے کے آؤں کہ تیرے لیے اسے. ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں نے اس کو رکھنا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. جیسے سچویشن بنی ہے اس نے فوراً ایکٹ کیا اور خدا کی فیور، خدا کا ہاتھ، خدا کی قدرت وہاں پر موو کر رہی تھی. آمین. اس نے انکار کیا. کیا اس نے یہ کہا کہ نہیں عبرانی کو کیوں، یہ تو عبرانی کا ہی بچہ ہے؟ نہیں. اس نے کہا جا لے آ. ہاللیلویا. دس از فیور آف گاڈ. یہ ہے خدا کی فیور. اور اس نے کیا کیا؟ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی. ہاللیلویا. کس کو بلا لائی؟ ماں کو بلا. کیا خدا نے ماں سے بیٹے کو جدا ہونے دیا؟ نہیں ہونے دیا. کیا اس کی دعائیں، اس کی محنت رائے گا گئی؟ نہیں گئی. ہو سکتا ہے بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ سب کچھ ویسٹ ہو گیا، لیکن خدا دیکھ رہا ہے. اس کی ماں ہی اس کی دایا بن گئی. اور لکھا ہے فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی. اب وہ اپنے ہی بچے کو پال رہی ہے اور اس کے لیے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو تھوڑی سی تنخواہ دی ہوگی نا، ہے نا؟ فرعون کی بیٹی تھوڑا سا ہی اس کو پے کرتی ہوگی. اس کا گھر بھر دیا گیا ہوگا. آمین. کیونکہ اب فرعون کا نواسا وہاں پر پرورش پالا. آمین. گارڈز ادھر ادھر آگے ہوں گے. ہاللیلویا. اس کی شان بن گئی کیونکہ اس نے خدا کی آنکھوں سے اس بچے میں وہ دیکھ لیا جو اس کے لیے خدا نے رکھا تھا. اور اس نے فیتھ کا سٹیپ لیا. اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا پر بھروسہ کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی. تو جو پوائنٹ یہاں پر، دوسرا پوائنٹ جس پر ابھی میں یہاں پر اس پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جو آپ سے نہیں ہو سکتا آپ نے خدا پر بھروسہ رکھنا. چاہے وہ ناممکن ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ سے اس طرح ہو سکتا ہے جو بائبل میں لکھا ہے.
جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کتنا کچھ ممکن ہے، کتنا کچھ ممکن ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کتنا کچھ ممکن ہے، سب کچھ۔ سب کچھ میں کیا کچھ آتا ہے؟ ہاں جی، سب کچھ میں کیا کچھ آتا ہے؟ بولیں، سب کچھ ہی آتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ ناممکن کا لفظ ہم نے اپنی ڈکشنری میں نہیں رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کئی دفعہ ہم دعائیں کر کے بھی غلط ہی بولتے رہتے ہیں کہ لو ساڈا اتنے تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل جو حالات بڑے ماہر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں اتنے انصاف نہیں ہوتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری نظریں دنیا کے بادشاہوں پر نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خاص آسمانیوں کا، خاص زمینیوں کا، خاص ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ خداوند اٹھے اور دشمن ہو پرگندہ، خداوند اٹھے اور دشمن ہو شرمندہ، کوئی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمیں اپنے کنفیشن کو، اپنی توقعات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بولنا بند کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ All things are possible۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارا خدا چھوٹا نہیں ہے، He is a creator God۔ اگر وہ موسیٰ کو بچا سکتا ہے فرعون کے ہاتھ سے، تو اپنی قوم کو بھی بچا سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتا ہے۔ آپ کو ہلاک کے چنگل سے، جتنے بھی فرعون آپ کے اگینسٹ کھڑے ہیں، خدا آپ کو ان سے بچانے کی قوت رکھتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ خدا کی قربت میں رہنا ہماری رسپانسبلٹی ہے، خدا کے کلام پر یقین کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پاک زندگی کے لیے اپنے آپ کو ہر روز پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا پر بھروسہ ہم نے کرنا ہے، وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے۔ میرے پیچھے کہیے، میرے لیے سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ میں ایمان رکھنے والا شخص ہوں، میں ایماندار ہوں، میں آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلتا ہوں۔ اگر خدا سے سب کچھ ممکن ہے تو مجھ سے بھی سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ میرا زور میرا خدا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیجیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو لارڈ جیسس۔ سامانم تھا بالا راشیریا را بابا 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 اور رابا کا شن تھا۔ جو غیر زبانوں میں دعا کر سکتے غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کرے، اور اپنے خدا پر اپنی نظریں لگانا شروع کرے۔ ہر طرح کے حالات سے اپنی نظریں ہٹا لے، صرف خدا پر بھروسہ رکھیے، خدا پر اپنی آنکھیں لگا لیجیے۔ ہاللیلویہ۔ سب دعا کرنا شروع